آلاؤ اور جادوئی چراغ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز شہر کے ایک ہلچل سے بھرے بازار میں علاؤدین نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ غریب تھا لیکن اس کا دل خوابوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک جذبہ مہم جوئی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن ایک پور اسرار آدمی علاؤدین کے پاس پہنچا۔ اس نے دعوی کیا کہ وہ اس کا طویل عرصے سے کھویا ہوا چچا ہے۔ اس نے اللہ سے ایک عظیم موقع کا وعدہ کیا اور اسے صحرا کی گہرائی میں چھپی ہوئی غار میں لے گیا۔ غار کے اندر ایک خاک آلود پرانا چراغ بچھا ہوا تھا۔ چچا نے علاؤدین کو چراغ واپس لینے کی ہدایت کی اور اسے حفاظت کے لیے ایک جادوئی انگوٹھی دے دی۔ علاؤدین غار میں داخل ہوا، چراغ کو پایا اور جیسا کہ وہ متجسس تھا اسے اپنے لیے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ غار سے فرار نہ ہو سکا تو اس نے مایوسی کے عالم میں چراغ کو رگڑ دیا اور اس کی حیرت کی وجہ سے دھوئیں کے بھنور میں ایک جادوئی جنن نمودار ہوا۔ آزاد ہونے پر شکر گزار جن نے علاؤدین کو 3 خواہشات دیں۔ علاؤدین کی پہلی خواہش غار سے نجات پانے کی تھی اور جنی نے اس کی پابندی کی۔ اللہ کی دوسری خواہش ایک دولت مند شہزادہ بننا تھی تاکہ وہ اپنے خوابوں کی خوبصورت شہزادی کا دل جیت سکے۔ اپنی نئی دولت اور شاہی حیثیت کے ساتھ اللہ کی شہزادی سے ملاقات ہوئی اور وہ محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس شیطانی جادوگر نے جس نے علاؤدین کے چچا ہونے کا ڈرامہ کیا تھا، اس نے جادوئی چراغ کی طاقت دریافت کی اور اسے چرانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے شہزادی سے شادی کرنے کی کوشش بھی کی۔ ایک سنسنی خیز عروج پر جادوگر نے علاؤدین کو چراغ چھوڑنے کے لیے دھوکہ دیا، لیکن اللہ کی تیز سوچ نے دن بچا لیا۔ اس نے جادوگر کو شکست دینے اور چراغ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی تیسری خواہش کا استعمال کیا۔ چراغ کے محفوظ ہونے اور جادوگر کی شکست کے ساتھ اللہ اور شہزادی نے شادی کی اور بعد میں خوشی سے زندگی بسر کی۔ انہوں نے اپنی بادشاہی میں خوشحالی لانے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے چراغ کے جادو کا استعمال کیا۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ حقیقی دولت اندر سے آتی ہے اور طاقت اور استحقاق کو بھلائی کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ کی شفقت، بہادری اور شہزادی کے ساتھ جو محبت اس نے شیئر کی وہ کسی بھی جادوئی چراغ سے زیادہ قیمتی تھی، اور اس طرح علاؤدین کا افسانہ اور اس کی جادوئی مہم جوئی حیرت کی ایک لازوال کہانی بن گئی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری حقیقی قدر ہمارے کردار میں ہے اور ہم دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے اپنے تحائف کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔